نازل نہ ہو فرشتے غم، رسول عشق پہ نازل نہ ہو فرشتے غم، رقم ہو کیسے محبت کا پھر صحیفہ غم، رقم ہو کیسے رسول عشق پہ نازل نہ ہو فرشتے غم، رقم ہو کیسے محبت کا پھر صحیفہ غم، رقم ہو کیسے محبت کا پھر صحیفہ غم۔ اور یہ شعر بطور خاص، کوئی سنا بھی دے ایوان حسن میں جا کر، کوئی سنا بھی دے ایوان حسن میں جا کر، کسی کی شان میں لکھا ہے ایک قصیدہ غم، کسی کی شان میں، بہت شکریہ، کوئی سنا بھی دے ایوان حسن میں جا کر، کسی کی شان میں لکھا ہے ایک قصیدہ غم۔ اور اس شعر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ہر ایک سمت سے طوفان تھا تعاقب میں، ہر ایک سمت سے طوفان تھا تعاقب میں، سنا خدا نے ڈبو ہی دیا سفینہ، بہت شکریہ، ہر ایک سمت سے طوفان تھا تعاقب میں، سنا خدا نے ڈبو ہی دیا سفینہ غم، اب کوئی بھی ذکر مکمل تیرے بغیر نہیں، کوئی بھی ذکر مکمل تیرے بغیر نہیں، ہے صبح و شام زباں پہ بس اب وظیفہ غم، ہے صبح و شام زباں پہ بس اب وظیفہ غم، کوئی بھی ذکر مکمل تیرے بغیر نہیں، ہے صبح و شام زباں پہ بس اب وظیفہ غم۔ اور اس شعر میں آپ سب کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے کہ میں خون زخم میں تمنا سے تیرا نام لکھوں، میں خون زخم میں تمنا سے تیرا نام لکھوں، تو چشم حیرت ماضی سے پڑھ نوشتے غم، تو چشم حیرت ماضی سے پڑھ نوشتے غم، میں خون زخم میں تمنا سے تیرا نام لکھوں، تو چشم حیرت ماضی سے پڑھ نوشتے غم۔ اور مختص سماعت فرمائیں، کبھی تو ہوگا گزر کوچے
وفا سے سبا. کیا بات ہے, واہ. کبھی تو ہوگا گزر کوچے وفا سے سبا. کیا بات, کیا بات. سجائے رکھا ہے ان کے لیے دریچے غم. بہت خوب, بہت سجائے خوب, کیا بات ہے, واہ واہ رکھا واہ. ہے ان کے لیے دریچے غم. بہت شکریہ. کبھی تو ہوگا گزر کوچے وفا سے سبا. بہت خوب, بہت خوب. سجائے رکھا ہے ان کے لیے دریچے غم. رسول عشق پہ نازل نہ ہو فرشتے غم. رقم ہو کیسے محبت کا پھر صحیح پیغام. بہت شکریہ. بہت خوب. آپ تھے جناب کامران غنی. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ دیکھیے ایک بے حد خوبصورت شروعات جب ہوتی ہے کسی ایک خاص معیار کے ساتھ. شاعری کا جو اپنا ایک معیار ہوتا ہے, ایک لہجہ ہوتا ہے, اس لہجے کی کس طور پر حفاظت کر رہے تھے جناب کامران غنی, اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہوا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر اشعار تھوڑی خاموشی سے بھی سنے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اشعار آپ تک واقعی پہنچ رہے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اشعار نہیں پہنچتے ہیں لیکن تالیاں ہم تک ضرور پہنچتی ہیں. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اشعار آپ کو اچھے لگے تو آپ کی تالیوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اشعار آپ تک پہنچے ہیں. میں اب اس شاعر کو, اس کوی کو آواز دے رہا ہوں جن کے حوالے سے میں پہلے تعارف پیش کر چکا ہوں, مزید کچھ دہرانا نہیں چاہتا. اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ صاحب جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. اور جس طرح سے وہ آبیاری کرتے ہیں اردو کے حوالے سے اور ہندی کے حوالے سے ہماری شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو نئی نسل آئی ہے اس کے پاس اپنے نئی فکر اور نئی سوچ کے ساتھ آئی ہے. یہ جو نیا لغو لہجہ ہے اسے سننے کی ضرورت ہے, اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور اسی فکر کے شاعر جو ہیں وہ ہیں جناب سمیر پریمل. آپ کی تالیوں میں جناب سمیر پریمل, میں انہیں آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب سمیر پریمل.